ایک وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے، جو اس عمل کو کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب مال عطا فرمائیں گے، اور مالی اعتبار سے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں نے 35 ملکوں کا سفر کیا، نہ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، نہ 1 روپیے کا کسی سے سوال کیا۔ میں نے کہا حضرت کیا کرتے ہو؟ بولے یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میری مدینہ منورہ میں پڑھائی چل رہی تھی، میرے شیخ نے جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو ایک ڈائری لے کر آئے، قلم لے کر آئے، مجھے کہا بیٹا لکھ یہ وظیفہ۔ میں نے لکھ لیا، اور طے کر اس کو کبھی ناغہ نہیں کرے گا، اللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے لکھ لیا، حضرت نے لکھایا، میں نے لکھ لیا۔ پھر ایک بات کہی تھی کہ بیٹا یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، لیکن بے طلبوں کو مت بتانا، جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کی قدردانی کرتے ہو اسی کو بتانا۔ پھر میں جب ہمارے یہاں آیا، کچھ لوگ میرے پاس آتے، مولانا ہم بڑے پریشان ہیں مالی اعتبار سے، حالات میں کوئی وظیفہ، تو الحمدللہ میں یہ وظیفہ بتا دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نواز دیتے، عجیب و غریب نواز دیتے، اور عجیب و غریب اس پر تجربہ ہے، اور کئی اللہ والوں کو میں نے دیکھا وہ یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک بار تو میں بڑا تعجب میں رہ گیا کہ یہ وظیفہ کسی اللہ والے کا، کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ پیارے نبی جی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے یہ وظیفہ دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ بتایا تھا تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پیارے نبی سے وظیفہ سنا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک مدت تک وہ نظر نہ آئے، جب دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ ایک شخص مجھے کچھ وقت پہلے نوساری میں ایک جگہ ملے، سید تھے، مجھے کہنے لگے مولانا کچھ وقت پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی تھی، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، الحمدللہ 2 دن سے میں نے شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے بتایا تھا 3-4 مہینے ہو گئے، آپ نے 2 دن سے شروع کیا۔ مولانا آپ کو نہیں معلوم، آپ بتا رہے تھے پردے کے پیچھے سے میری بیوی یہ وظیفہ سن رہی تھی، اللہ کی شان اس نے پابندی سے کیا، ابھی اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو میں نے بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہو۔ میں نے کہا 36 لاکھ روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا وہ وارثے کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابا کو مارنے کی نیت سے تو نہیں پڑا تھا یہ وظیفہ؟ بولے نہیں ان کے ابو کا تو بہت پہلے یہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن مولانا زمین کا اتنا خطرناک مسئلہ تھا کہ یہ کبھی بھی حل ہونے کا نام لیتا نہیں تھا، اور ہم لوگ بھی نا امید ہو چکے تھے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کبھی بھی حل ہو سکتا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے یقین سے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان مسئلہ حل ہوا، اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے، اور اللہ کا شکر ہے 2 دن سے میں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک بڑے مالدار شخص، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ سے وہ بھی محبت کرتے تھے، مدینہ منورہ کے شیخ سے، تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ کہنے لگے نا وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہی چاہیے۔ میں نے کہا ان کا بتایا ہوا نہیں، پیارے نبی کا بتایا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ والے کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی تجربہ کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کا وظیفہ ہے۔ اچھا کیا بتایا؟ تو میں نے ان کو بتا دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ملے، کہا بیٹا یہ وظیفہ کبھی چھوڑنے جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے بیٹا پیسہ تو بہت ہے، سب جگہ روکا ہوا ہے، ابھی میں حالات میں تھا کچھ وقت سے، پیسے کے بارے میں ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، زمینیں جائیداد پراپرٹی بہت، ہاتھ میں پیسہ نہیں۔
تو میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور یوں کہنے لگا ابا بہت پہلے آپ کے 70,000 روپے میرے پاس تھے، وہ ابھی آپ لے لو 70,000۔ بولے، میں نے بولا پھر؟ بولے اب کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیخ خود فرماتے تھے میں نے جس کو بھی بتایا، جس نے بھی یقین سے پڑھا بیٹا آج سب کروڑ پتی ہے، اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا وہ جہاں تھے آج وہاں کے وہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا۔ میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے۔ ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی، ڈول فری میں آ رہی۔ بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے، طے کرو انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، رزق میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا۔ پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے ایک مرتبہ، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی، مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی نعمتیں دیکھی، مجھے بتانے لگے، اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا، دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے، ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا، کبھی چھوڑنا مت، اس کی پابندی کرنا، انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا۔ اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے، میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ میں نے حضرت کے ساتھ دبئی کا سفر کیا، حضرت تو 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا، کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھا رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں، شیپ میں بیٹھے ہوئے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر شکر شکر۔ میں نے حضرت کے گھر دیکھا، الحمدللہ الحمدللہ، کھجورے کھا رہے ہیں الحمدللہ، قہوہ پی رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کو چکن وغیرہ تو جلدی سمجھ نہیں آتی، ان کو تو مٹن وغیرہ چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے جو بھی کھا رہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے وہ بزرگ والی بات یاد آئی کہ واقعتاً اللہ نے ان کو نوازا ہے اور یہ شکر کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں، بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے، صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا،
ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، نعمتوں پر شکر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں، شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی۔